السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ کہ سب سے زیادہ جہنم اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر اپنی عبادت بناؤ۔ دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ اور اخلاق 90% زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ 90% اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ لا تصعر خدک للناس، میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سے بھی نہیں ہونی۔ ایک زبان کا بول ہے، ابن جبل بول تم مکجروں کو پھاڑ دیتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے، ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے، ایسا فمترین ہوتا ہے کہ چہرے پہ خشونت ہوتی ہے، چہرے پہ وحشت لے آتا ہے۔ لنکا وہ بھی نہ کرنا، اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے، لنکا وہ بھی نہ کرنا۔ لا تصعر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے، لیکن چہرہ ایسا خشمناک بناتا ہے، ایسا وحشتناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا۔ اور بعض نظروں کے قہر برساتا ہے، نظروں سے شعلے برساتا ہے، تو اللہ کا نا وہ بھی نہیں کرنا، تیری نظر میں بھی پیار ہو۔ آج سب برابر ہو چکے، تیرے چہرے پر بھی محبت ہو، تیرے بول میں مٹھاس ہو، تو تیرا نفس پاکیزہ ہے، پاک ہے۔ ورنہ یہ گندا ہو گیا، یہ غلیظ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا، ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان۔ اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے، اگر اسے صاف کرنا ہے، تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک عبادت بناؤ، اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت کے ذریعے۔ دوسرا، اللہ کے بندوں سے عبادات میں کثرت مطلوب نہیں ہے، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے، اعتدال، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے، اعتدال ہے۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تھوڑا ہی اتارا ہے کہ تو لمبی نمازیں پڑھ اپنے آپ کو تھکا لے، درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر، پر ایسا نہ کر کہ تو خود گھل کے مر جائے، گڑ کے مر جائے، دکھ درد میں مر جائے۔ درمیانے درجے کی تبلیغ کر، درمیانے درجے کی نماز پڑھ۔ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال، اور اعتدال جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے، جب اخلاق میں زور دکھایا، جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا، آگے نہیں گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا، شاباش بھی دی، اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا، شاباش بھی دی۔ پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، اے میرے حبیب شاباش، مدینہ شاباش، شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں، انک لذو خلق نہیں کہا، انک لعلی کہا ہے، علی کہ سارے اخلاق پر تو چھا گیا ہے، اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں، اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں، اور تو اخلاق پر قابل ہو گیا ہے۔ شاباش، انا اور لام، یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں، شاباش، اے میرے نبی شاباش، تیرے اخلاق پہ کیا کہنے، تیرے اخلاق کے کیا کہنے، میں تجھے داد دیتا ہوں، میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں، تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا، یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزی لا، یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا، یہ نہیں کہا قہر آلود نظروں سے دیکھ، یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا، یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر، نہیں، انکا لا، انکا لا، لام اور انا، لام اور انا مل کر کیا بنتا ہے، شاباش۔ جیسے استاد شاگرد کے کندھے پر، کمر پر، پیٹھ پر ہاتھ مار کہتا ہے، بیٹا شاباش، روزوں نے بڑے اچھا نمبر لیے، تو میرا اللہ کہتا میرے محبوب شاباش، اپنے نبی کی کمر پہ اللہ ہاتھ مارتا ہے، کہتا میرے حبیب شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ 10,000 میں ایک بھی یہاں شاباش دی، پھر کہا اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھا، کیا کہا، وخفض جناحك للمؤمنین، وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین، اے میرے محبوب ایمان والوں
والوں کے آگے بچ تو نہیں کر رہا، کسی کا دل تو نہیں ایمان والوں کے آگے بچ نہیں کر رہا، اپنے پر پھیلا دے۔ آدمی کے پر تو نہیں ہوتے، بازو ہوتے ہیں۔ پرندہ پر کب پھیلاتا ہے؟ جب وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور ہوتا نہیں دیکھے، اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں، تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں۔ میں نے میرا رب کہہ رہا واخفض، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جا، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جا۔ یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا حوصلہ کرتا، میں کتنا چپ رہتا، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے۔ واخفض، اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا، ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتا جا، ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا، سہتا جا۔ بس یہی تیرا کام ہے۔ قربان جاؤں، قربان جاؤں۔ اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنی تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے، زخمی پرندے کی طرح ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ ان کی ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ یوں سناتی ہے، وہ یوں سناتا ہے، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتا ہے۔ یہ آج کے اخلاق ہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے، جس آنکھ کو دیکھو اس میں دوربینیں فٹ ہیں عیب پکڑنے کے لیے۔ کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی، کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی۔ مردوں سے بھی بات ہے، اللہ درجے بلند کرے سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ۔ مولانا سعید احمد خان کے بعد ایک شخص میری زندگی میں آیا، کسی کے دل، یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا، کتابوں سے نہیں سمجھا، مجھے کتابیں زبانی یاد تھی، میں کتابوں کا حافظ تھا، لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا، یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا۔ اور اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، اخلاق سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ پڑھنے سے نہیں آتے، یہ پڑھانے سے نہیں آتے۔ ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بد اخلاقی کی انتہا پر ہو، بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کی انتہا پر ہو، کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہے۔ پورا قرآن پڑھا، کتابیں زبانی یاد کی، عورت چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا، نہیں سمجھ میں آئے۔ ایک ہستی کو دیکھا، ایک اخلاق والے کو دیکھا، اس کے ساتھ چند صبحیں گزری، چند شامیں گزری، جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے۔ بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں سکتے۔ تو تیلی بھی نہ ڈالو، میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، نفس کو پاکیزہ ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بات کو ٹھیک بچھ جاؤ، تعلق بناؤ، پھٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ، اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو۔ یہ سارے لوگوں کی سہنا سیکھ لو، لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم کو چھوڑ دو رسنے کے لیے، چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے۔ یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز نہیں۔ اسے ٹوٹنے دو، اسے ٹوٹنے دو۔ توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو۔ تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے۔ بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے، بڑے بڑے عبادات سے قطب مینار، اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے، تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے۔ تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو، اپنی زبان پہ قابو
काबू कर लो, लोगों की दिल आजारी पे चुप रहना सीख लो, लोगों की मंडी में जाके तकलीफ पर चुप रहना सीख लो, और लोगों की बदतमीजी पर चुप रहना सीख लो, और बुरे से अच्छा बनना सीख लो, बुरे के सामने मुस्कुराना सीख लो, ताने सुनकर भी मुस्कुराना सीख लो। तो तुम्हें ज्यादा नफलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लंबी लंबी तहज्जुद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम वहां पहुंचोगे जहां कोई ना पहुंच सकेगा, तुम उधर जाओगे जहां कोई ना जा सकेगा, तुम्हारे मकामात को कोई पा न सकेगा आखिरत में, न दुनिया में न आखिरत में। अपने अखलाक बनाओ, अपनी आखिरत को बनाना है तो उस नफ्स को पाकीज़ा करो। ये नफ्स पाक होता है दो बातों से, एक इबादत से, एक अच्छे अखलाक से, और ये गलीज होता है, नापाक होता है इबादत को छोड़ने से और बद अखलाकी का शिकार होने से। बद अखलाकी सबसे बड़ी गलाजत, कबीरा गुनाह सबसे बड़ी गलाजत है, तुम्हारे चेहरे से बनी हुई, और एक ज़बान का इबादत सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी पाकीज़गी है। अच्छे अखलाक सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी पाकीज़गी है। गुनाहों का छोड़ देना सबसे बड़ी तहारत है। ये करोगे अल्लाह तुम्हें चमकाएगा, तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, तुम्हारी आखिरत भी बनाएगा। और अखलाक सीखने पड़ते हैं, इबादत को सीखना पड़ता है। अल्लाह के रास्ते में जाओ, अल्लाह के रास्ते में फिरो, और अपने अखलाक भी बनाओ, अपना ईमान भी बनाओ, अपने किरदार को भी बनाओ, और मरते दम तक ये मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। करते करते मौत आ गई तो जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा, जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा। और कोशिश करो 24 घंटे की जिंदगी में इस जबान पे खैर के सिवा कुछ नहीं, नजर में भी प्यार हो। तुम बेशक फर्ज नमाज पढ़ो, तस्बीहात मसनूना पढ़ो, तो लंबे जिक्र न करो, लंबे कुरान न पढ़ो, लंबे नफल न पढ़ो, मेरी एक मान लो, ये जबान पे काबू पा लो। इस जबान को बंद करना सीख लो, इसे होंठों तले, इसे दांतों तले दबाना सीख लो, ये होंठों के दर बंद करना सीख लो। करना है ये मदरसे के तलबा नजर आ रहे हैं, इनको शैतान कोई दावत देगा शराब पियो, इनको कोई शैतान देगा दावत देगा कि जुआ खेलो, इनको दावत देगा गीबत करो, इनको दावत देगा फलां की बुराई करो, इनको दावत देगा उसके ऐब ढूंढो और उसके चस्के ले लेकर बयान करो। ये इस गुनाह की मार देता है, इसमें ऐसी मार देता है नमाजें साफ हो जाती है, इबादत साफ हो जाती है, इल्म साफ हो जाता है, तबलीग साफ हो जाती है। हमारे उस्ताद मौलाना नज़ार शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमें फरमाया करते थे, जब वो कभी गीबत की नफरत बिठाते तो फरमाया करते थे, तुम सबसे ज्यादा कमाई करने वाला तबका हो तलबतुल इल्म, लेकिन एक बोल बोल कर सारी कमाई पे पानी फेर दे। तबलीग का काम तो कर, पर ऐसा तो मेरे भाइयों, चाहे दीन वाले हो चाहे दुनिया वाले हो, मदरसे वाले हो कॉलेज वाले हो, एक इबादत को बनाओ, एक अपने अखलाक को बनाओ, तो अल्लाह तुम्हारे साथ है, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। अगर अल्लाह को साथ न लिया और इस नफ्स को पाकीज़ा न किया तो ये जहान भी बर्बाद है, अगला भी बर्बाद है। इससे पाक करने की नीयत, आज से नीयत करो कि इसे इंशाल्लाह पाक करने की कोशिश करेंगे। तो नीयत करते हो सारे कि इसे पाक रखना है। कभी कोई धब्बा लग जाए, लगता रहेगा इंसान जो है तो फौरन धोने की, जैसे कुर्ते पे धब्बा लग जाए तो फौरन धोने की कोशिश करते हैं, उसे धोने की कोशिश करो। आंसुओं का पानी बस बड़े से बड़े दाग को धोने के लिए आंसुओं का पानी चाहिए, और ज्यादा पानी में नहीं चाहिए। एक मक्खी के सर के बराबर तुम्हारी आंखों के कटोरों में आंसू तैर गया, जो सिर्फ तुम्हारे अंदर को तर कर गया, बाहर ना निकल सका। तुम्हारी आंख इतनी बखील साबित हुई कि तुम्हें आंसू का एक कतरा ना दे सकी, लेकिन इतना दे दिया कि तुम्हारे किनारे भीग गए। तो तुम्हारे बड़े बड़े दाग अल्लाह इतना और ना। ये दो का मैं तर्जमा करता हूँ, शाबाश ऐ मेरे नबी, शाबाश, तेरे अखलाक पे क्या कहने, तेरे अखलाक के क्या कहने।